ناظرین، روزے اور صحت کے پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے روزہ اور ڈپریشن کی بیماری۔ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ایک اور بیماری ہے جو انگزائٹی کی بیماری کہلاتی ہے، تو یہ دونوں بیماریاں ہم ایک ساتھ ہی ڈسکس کریں گے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، جس میں ہارٹ ڈیزیز ہے، دماغ کی بیماری ہے، فالج ہے، اور کینسر ہے، اور ڈپریشن کی بیماری ہے، اور ایکچولی 2025 میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ڈپریشن دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہوگی، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو یہ ڈپریشن کی بیماری ہوگی۔ تقریباً دنیا میں 15 سے 20% افراد اس بیماری کے سفرر ہیں یا ہو جائیں گے، اور کووڈ کی وجہ سے بھی اس بیماری کی شرح میں دنیا میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس بیماری کا رمضان کے ساتھ اور روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے اوپر بھی کافی ریسرچ ہوئی ہے اور تحقیق ہوئی ہے، کہ جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ روزے کا ایک بڑا اسٹرانگ اینٹی ڈپریسنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ڈپریشن کی بیماری کی زیادہ تر جو وجوہات ہمارے علم میں وہ یہ ہے کہ دماغ کے اندر بعض کیمیکلز کا لیول جو ہے نا، وہ بیلنس اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیروٹونن کا لیول دماغ میں کم ہو جاتا ہے، یا نورپینیفرین کا لیول یا ڈوپامین کا لیول دماغ میں متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ڈپریشن کی بیماری اور انگزائٹی کی بیماری ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے نتیجے میں دماغ کے اندر ان کیمیکلز کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی اس کے اوپر کوئی کلینکل ٹرائل نہیں ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ روزے کے اندر ڈپریشن کی بیماری کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن آبزرویشنل ڈیٹا کافی اچھا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے میں جن لوگوں کو ہلکا ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے ان کے سمٹمز کافی بہتر ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جن کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے ان کے اندر ان کے دواؤں کی ایفیکٹونیس بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کام دوائی کر رہی ہوتی ہے وہی کام روزے کے نتیجے میں بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ڈپریشن کے بیماری جو ہے اس میں روزے کا ایک بہت ہی اسٹرانگ تھیراپیوٹک ایفیکٹ ہے، پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہے، کہ جس سے ڈپریشن کی بیماری کے اندر کافی کمی آ جاتی ہے۔ اب جو دوسرا ایک اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری موجود ہے ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، اور ظاہر ہے اس ڈپریشن کی خود اپنی علامتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک لیک آف موٹیویشن ہوتا ہے، اور تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ انرجی لیول کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک رویہ بھی چینج ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر دوائیاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اپنے ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشنز بعض اوقات خشکی کرتی ہیں اندر جسم کے اندر جو ہے نا، وہ نیند کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ مریض کے جو ڈپریشن کے مریض ہیں اور جو ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں، وہ کس طرح اس روزے کو بہتر انداز سے گزار سکتے ہیں، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ڈپریشن کے مریض اور بیماریوں کی طرح ڈپریشن کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے روزہ رکھنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میک شیور یہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں ان کی دوائیاں چھوٹنی نہیں، بلکہ وہ اپنی دوائیاں کنٹینیو کریں۔ بہتر یہ کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ ڈپریشن کی ان دوائیوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، جو میرا اندازہ ہے کہ زیادہ تر دوائیوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں آتی ہیں۔ بعض اوقات دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑا سا خشکی کرتی ہیں یا ڈرائنس کرتی ہیں، ان دواؤں کو تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے، ان کی ڈوز کو کم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ روزے کے دوران یہ ڈرائنس جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور روزہ گزارنا اس کے نتیجے میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے دواؤں کے ٹائمنگز کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں روزے کے اندر جو ہے وہ دوائیوں کا کوئی پرابلم نہ آئے۔ لیکن زیادہ تر ڈپریشن کے مریض روزے رکھ سکتے ہیں، اور دوائیاں بھی پراپر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر ان کو کوئی پراپر پرابلم نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح جو دوسرا پرابلم ہے ڈپریشن سے ملتا جلتا ہے، وہ انگزائٹی کا پرابلم کہتا ہے، جس کو ہم گھبراہٹ کی بیماری کہتے ہیں۔ اس میں بار بار دل گھبراتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کا دل ڈوبنے لگتا ہے، یا جن کو پینک اٹیکس ہونے لگتے ہیں، اس طرح کی کیفیت بعض لوگوں کو ہوتی ہے، اور یہ کیفیت بھی رمضان میں بہتر ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ جن لوگوں کو انگزائٹی کی بیماری ہوتی ہے رمضان میں یہ بیماری کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک جسم کے اندر ایک ہارمون رہتا ہے، اس کا نام ہے کورٹیسول۔ روزہ رکھنے کے نتیجے میں وہ کورٹیسول کا لیول جو ہے تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اور وہ کورٹیسول جو ہے نا وہ اس انگزائٹی اور پینک اٹیک کی سمٹمز کو کافی حد تک کنٹرول کر لیتا ہے۔ لیکن اگین اس پینک اٹیکس کے لیے یا انگزائٹی کے لیے جو لوگ دوائیاں لے رہے ہیں ان کو اس رمضان کے مہینے میں بھی اپنی دوائیاں کنٹینیو کرنی چاہیے۔ اور پینک اٹیک کے مریض بھی، انگزائٹی کے مریض بھی، ڈپریشن کے مریض بھی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے ساتھ ریگولر روزے رکھ سکتے ہیں، ان کو روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے، اور اپنی دواؤں کو لازماً ان کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے اپنے رمضان کے ٹائمنگ کے ساتھ، کہ سحری میں لینی ہے، افطار میں لینی ہے، کس وقت دوائی لینی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈپریشن کے حوالے سے جو بھی روٹین کی ان کی ایکٹیویٹی ہے، ٹریٹمنٹ ہے، جیسے ایکسرسائز ہے یا ڈائٹ ہے، وہ ساری کی ساری احتیاطیں
کنٹینیو کرنی چاہیے. تو ڈپریشن کے مریضوں کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اس رمضان کے روزے رکھنے کے نتیجے میں, اور ان کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے, اور ان کی اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں کا اثر بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے.